ایک ایسی لڑکی کی داستاں جو آنن فانن آندھیوں کی زد میں آ گئی، وقت کے فرعونوں سے نبرد آزما ہونے والی ایک مجاہدہ کی داستاں۔ مکمل کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا ادراکی عمل کس قدر تبدیل ہو چکا تھا۔ اب یہ سب کچھ میرے لیے حیران کن نہیں رہا تھا۔ میں نے اس رات دیر تک سوچا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ شاید حالات جوں کہ توں رہے تو میری ذہنی صحت واقعی تباہ ہو جائے گی۔ اگلے روز کی بات ہے، میں کمرہ بند کیے ربڑ کی بوتل سے اپنی چوٹوں پر ٹکور کر رہی تھی۔ ننھا فرحان خوبصورت پالنے میں لیٹا اپنی گول گول آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے زبان بے زبانی میں مجھ سے اچھے دنوں کا وعدہ کر رہا ہو۔ دودھ کی نمی اس کے نازک ہونٹوں پر تھی۔ یہ مسکراتے ہوئے ہونٹ مجھے بھی مسکرانے کے لیے کہہ رہے تھے، مسکراؤ ماں، میں سب جانتا ہوں، تمہارے دکھوں کو سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی مسکراؤ ماں، مسکراتی رہو، یہاں تک کہ میں جوان ہو جاؤں، میری پیشانی چوڑی اور آنکھیں روشن تر ہو جائیں، میرے بازو مضبوط اور سینہ کشادہ ہو جائے، پھر میں تمہارے دودھ کا حساب دوں گا، ایک ایک بوند کے بدلے ایک ایک جنت تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ میں خیالوں میں گم تھی جب اچانک کمرے کی مشرقی کھڑکی کھلی اور سلیم دھڑام سے اندر آ گیا۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ اس نے اس طرح میری خوابگاہ میں گھسنے کی ہمت کی تھی۔ میں سر تپا لرز کر جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ دروازے کی چٹکی میں نے پہلے ہی چڑھا رکھی تھی، کھڑکی کی کنڈی سلیم نے لگا دی تھی۔ آج میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ میں نے چاہا کہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر وہ کال بیل بجا دوں جو واصف کے پلنگ کے ساتھ موجود تھی، مگر پھر سلیم کی کرخت آواز نے میرے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو روک لیا۔ اس کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے اور آنکھوں میں وحشت ناچ رہی تھی۔ وہ بولا، ثنا، کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں، میں آج کل خود ہی یہاں سے چلا جاؤں گا، تم سے آخری بات کرنے آیا ہوں۔ کیا بات ہے؟ میں نے آنچل سینے پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ اس نے کہا، کیا تم نے آج آئینہ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو دیکھ لو، کل چودھری نے تمہاری جو درگت بنائی ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ کل تمہاری چیخیں لان تک پہنچ رہی تھیں، نوکر چاکر کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ کسی دن یہی نوکر چودھری کے حکم پر تمہاری لاش کندھوں پر اٹھا کر قبرستان میں پھینک آئیں گے۔ کیوں اپنی جان کی دشمن ہو؟ چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں اس دلدل سے مکھن کے بال کی طرح نکال کر لے جاؤں گا۔ خدا کی قسم، چودھری کے یہ پالتو گنڈے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہم اتنی دور چلے جائیں گے کہ چودھری کا باپ بھی ہمارا پتہ نہ چلا سکے گا۔ چلو آؤ، ہمت کرو، اپنے لیے نہیں تو اپنے بچے کے لیے سوچو۔ میں نے غصے سے بے قابو ہو کر کہا، سلیم، میں تجھے آخری موقع دے رہی ہوں، جس راستے سے آیا ہے اسی سے نکل جا۔ میں زندگی کی آخری سانس تک تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتی۔ چلا جا یہاں سے، ورنہ خود بھی مرے گا اور مجھے بھی مارے گا۔ تجھے کچھ معلوم نہیں یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ سلیم بولا، میں صرف اتنا جانتا ہوں ثنا کہ میں تمہاری بہتری چاہتا ہوں۔ میں بھڑک کر بولی، مجھے نہیں چاہیے تیری یہ خیر خواہی، میری بربادیوں کا ذمہ دار تو ہے، صرف تو۔ یہاں سے چلا جا ورنہ میں کچھ کر بیٹھوں گی۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ طیش میں میری آواز بلند ہوتی جا رہی ہے، لیکن مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی۔ سلیم نے میرے بکھرے ہوئے تیور دیکھے تو ایک دم اس کی چہرے کی روشنی ماند پڑ گئی۔
کچھ عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھتا رہا۔ ان نگاہوں میں حسرت بھی تھی، شکوے بھی تھے، غصہ بھی تھا اور ایک بار پھر سوچ لینے کی دعوت بھی تھی، مگر میں اپنے اٹل فیصلے کے ساتھ کھڑکی کے باہر جانے کا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے پیشانی کے بالوں کو جھٹک کر پیچھے کیا اور عجب جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولا، اچھا مرتی رہو یہاں، اور منہ پھیر کر کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ ایک نظر باہر کا جائزہ لے کر وہ چوکھٹ پر چڑھا اور کود کر باہر نکل گیا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر دی اور فرحان کو سینے سے بھینچ کر رونے لگی۔ اچھا مرتی رہو یہاں۔ سلیم کے یہ الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے اور دل کہہ رہا تھا یہ اس کے آخری الفاظ ہیں۔ اتنا درد، کرب اور غصہ اس کے آخری الفاظ میں ہی ہو سکتا تھا۔ وہ مجھے زندگی کے بھنور سے نکالنے کی آخری کوشش کر چکا تھا۔ اب ناکام واپس جا رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ آج تک ایک بیتی ہوئی شام کے اثر میں تھا، ریسٹورنٹ کے اس فیملی کیبن میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا، اور آج اس کی موہوم ترین امید بھی دم توڑ گئی تھی اور وہ ہونٹوں پر ایک سوال لیے واپس چلا گیا تھا۔ یہ تیسری رات کا واقعہ تھا، 2:30 کا وقت تھا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ شاید ماؤں کی آنکھ ایسے موقعوں پر ہی کھل جایا کرتی ہے۔ 9-10 ماہ کا فرحان میرے پہلو میں کلکاریاں مار رہا تھا۔ خوابگاہ میں ٹیبل لیمپ کی روشنی ایک محدود حصے میں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ لیمپ واصف کے سرہانے پڑا رہتا تھا۔ کبھی رات کو سگار کی طلب ہوتی تو وہ یہ لیمپ جلا لیتا تھا۔ میں نے واصف کے پلنگ کی طرف دیکھا مگر وہ وہاں نظر نہیں آیا۔ تب میری نگاہ سامنے نیم تاریکی کی طرف اٹھ گئی اور یکایک جیسے حسیات سمٹ کر آنکھوں میں آ گئیں۔ واصف میرے پلنگ سے صرف 2 گز کے فاصلے پر کھڑا عجیب نظروں سے فرحان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں شراب کے نشے سے مندی ہوئی تھیں اور چہرے پر سنسنی خیز تاثر تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرا ایک بازو غیر ارادی طور پر فرحان کے گرد لپٹ گیا۔ میرے ذہن کے نہان خانوں میں ایک پرہول چیخ ابھری، ثنا اپنے بچے کو بچاؤ، ثنا اپنے بچے کو بچاؤ۔ میری آنکھیں واصف کے چہرے پر تھیں جو اب میرے سر پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر فرحان کو گود میں چھپا لیا۔ وہ جو کلکاریاں مار رہا تھا اس اچانک جھٹکے سے سہم کر رونے لگا۔ واصف کی شیطانی سرگوشی کمرے میں گونجی۔ اس کی سانسوں سے الکحل کے بھبکے اٹھ رہے تھے۔ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے اس حرامی بچے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں جیسے اچانک ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئی تھی۔ دفعتاً وہ کسی درندے کی طرح فرحان پر جھپٹا۔ میں نے پہلو بچایا اور جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ خدا کے لیے واصف، ہوش کرو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ بکواس بند کر کتیا۔ وہ دانت پیس کر گھرایا۔ میں گناہ کی اس نشانی کو ختم کر دوں گا، اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹوں گا، چھوڑ دے اسے۔ میں نے گڑ گڑاتے ہوئے واصف کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ تمہیں خدا رسول کا واسطہ واصف، میرے بچے کو کچھ نہ کہو، یہ ہم دونوں کا بچہ ہے، ہمارا خون ہے۔ ایک زوردار تھپڑ میرے رخسار پر پڑا اور میں بچے سمیت فرش پر گر گئی۔ واصف مجھ پر جھپٹا۔ میں نے دوبارہ کروٹ بدل کر بچے کو بچایا۔ وہ تحقیرانہ لہجے میں بولا، ثنا میں کہتا ہوں چھوڑ دے اس بچے کو ورنہ برا حشر کروں گا۔ پہلی بار واصف کے خوفناک لہجے نے میرے جسم پر کپ کپی طاری نہیں کی۔ میں نے بچے کو بازوؤں میں چھپایا اور دروازے کی طرف لپکی، مگر دروازہ بند تھا اور میرے پاس اتنی مہلت نہیں تھی کہ اسے کھول کر باہر نکل جاؤں۔ واصف نے پھر پیچھے سے آ کر مجھے جکڑ لیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے میرے بال پکڑ لیے اور دوسرے ہاتھ سے فرحان کو چھیننے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ جیسے ہوش سے بیگانہ ہو رہا تھا۔
میری اور فرحان کی چیخوں نے خوابگاہ میں کہرام مچا رکھا تھا، مگر باہر موجود مسلح محافظ بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ کسی کو حرکت کرنے کی ضرورت بھی کیا تھی؟ ایسی چیخ و پکار تو اس کمرے سے بلند ہوتی رہتی تھی۔ میری ہتھیلیوں کی طرح شاید یہاں کے ملازمین کے ذہنوں پر بھی سیاہ داغ پڑ چکے تھے، یا ان کی سماعت پر مہریں لگ چکی تھیں۔ کمرے سے باہر خاموشی تھی اور اندر ایک ماں اپنے بچے کی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی۔ وہ بالکل تنہا تھی، یکسر اکیلی۔ لیکن نہیں، دفعتاً میرے خلق سے چیخ نکلی، سلیم، سلیم بچاؤ! میں جانتی تھی میری یہ صدا لا حاصل ہے، کیونکہ سلیم یہاں سے جا چکا ہے، لیکن فرض محال اگر وہ یہاں تھا بھی تو اس کے کوارٹر تک یہ چیخ کیوں کر پہنچ سکتی تھی؟ پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ مگر میں پھر بھی اس کا نام پکار رہی تھی، کیونکہ اس نام کے شخص کے سوا یہاں کوئی میرا غمگسار نہ تھا۔ اچانک واصف نے مجھے چھوڑا اور لپک کر سائڈ ٹیبل کی دراز سے پستول نکال لیا۔ پھر اس نے میری گود میں روتے بلکتے فرحان کو بے دریغ نشانہ بنانا چاہا، مگر گولی میرے کندھے میں لگی۔ وہ جھلا کر ایک بار پھر مجھ پر پل پڑا۔ گولی لگنے کے بعد میری قوت مزاحمت یکدم کمزور پڑ گئی۔ لیکن میں صرف ایک عورت ہی نہیں تھی، ایک ماں بھی تھی، اور ماں بہت سخت جان ہوتی ہے۔ میں نے فرحان کو اپنی باہوں میں اس طرح سمیٹا تھا کہ وہ میرے جسم کا ہی ایک حصہ بن گیا تھا، میری ہی جان سے پیوست ہو گیا تھا، جیسے وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، جیسے وہ میں تھی اور میں وہ تھا۔ زندگی اور موت کی اس کشمکش کے دوران اچانک مجھے اپنی بائیں جانب ایک کڑاکا سنائی دیا۔ مشرقی دیوار کی کھڑکی زور سے ہلی، پھر ویسا ہی دوسرا کڑاکا ہوا اور چوبی کھڑکی کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر کمرے میں آن گری۔ میں نے سلیم کو دیکھا۔ وہ کھڑکی سے اندر آ رہا تھا۔ یہ چوبی کھڑکی سلیم نے اپنے سر کی ضربوں سے توڑی تھی۔ میں ڈوبتی ہوئی آواز میں چیخی، سلیم، سلیم! اس موذی کو جان سے مار دو، قتل کر دو اسے! سلیم تند بگولے کی طرح واصف کی طرف لپکا اور اسے بالوں سے پکڑ کر میرے اوپر سے کھینچ لیا۔ مجھ سے ہاتھا پائی کے دوران واصف کا پستول ٹیبل لیمپ کے پاس گر چکا تھا۔ اس نے لپک کر وہ پستول اٹھانا چاہا، مگر میں نے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے پلنگ کے نیچے دھکیل دیا۔ اسی دوران سلیم کے ہاتھ میں پکڑے پسٹل نے دھماکے سے شعلہ اگلا اور واصف، جو اپنے پستول پر جھپٹ رہا تھا، لڑکھڑا کر ٹیبل لیمپ پر گرا۔ کمرے میں یک لخت گہری تاریکی پھیل گئی۔ فائرنگ کی آواز سن کر باہر کھڑے پہرے دار خاموش نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے اب وہ چودھری صاحب، چودھری صاحب کی آوازیں دے رہے تھے اور دروازہ توڑنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ سلیم مجھے اور فرحان کو لے کر کھڑکی کے راستے باہر نکل آیا۔ ابھی ہم کھڑکی کے سامنے کھڑے تھے کہ بائیں جانب تاریکی سے واصف کا ایک آدمی رائفل تانے سامنے آ گیا۔ شاید دروازے سے مایوس ہو کر وہ کھڑکی پر زور آزمائی کرنے آیا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ ٹھٹکا۔ اس نے چلانے کے لیے منہ کھولا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے خلق سے آواز نکلتی، سلیم کے سر کی ایک نہایت زوردار ضرب اس کی پیشانی پر پڑی۔ مجھے یاد ہے وہ چکرا کر گرا تھا اور گرتے ہوئے اس کا سر پختہ دیوار سے ٹکرایا تھا۔ یہ سب کچھ اسے بے ہوش کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس دوران کمرے کا دروازہ ٹوٹ گیا اور رب نواز MG سنبھالے اندر گھس آیا۔ اس کی نظر کھلی کھڑکی میں کھڑے سلیم پر پڑی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسے پہچان کر فائر کرتا، سلیم کے پستول نے یکے بعد دیگرے 2 شعلے اگلے۔ میں نے رب نواز کو پیٹ پکڑ کر لڑکھڑاتے دیکھا،
پھر اس کی رائفل فرش پر گرنے کی آواز آئی۔ سلیم نے فرحان کو مجھ سے چھینا اور میرا ہاتھ پکڑ کر مخالف سمت میں بھاگا۔ رکھوالی کرنے والے 2 کتے ایک جانب سے نکل کر ہم پر جھپٹے۔ سلیم پر جیسے وحشت سوار ہو چکی تھی۔ اس نے مڑ کر یکے بعد دیگرے 3 فائر کیے اور کتوں کی گھراہٹیں لرزہ خیز دھماکوں میں دم توڑ گئیں۔ اب ہم احاطے کے مشرقی کونے میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں نیم کے گھنے پیڑوں تلے واصف کی جیپ کھڑی تھی۔ حویلی کے شمالی حصے میں بھاگو دوڑو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جیپ کا ڈرائیور جو جیپ کے قریب ہی چارپائی ڈالے لیٹا تھا شور سے بیدار ہو گیا تھا اور اب آنکھیں ملتا ہماری طرف بھاگا آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے سلیم سے پوچھا۔ نہ جانے سلیم نے ایسی صورتحال کے لیے پہلے سے سوچ بچار کر رکھی تھی یا اس کے ذہن نے فوری طور پر کام کیا۔ وہ بولا، خان محمد جلدی کرو، جیپ نکالو۔ زمیندار شہاب کے آدمیوں نے حملہ کر دیا ہے۔ چودھری جی مارے گئے ہیں۔ وہ بیگم جی اور بچے کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان دنوں ایک قریبی زمیندار شہاب کے کچھ خطرناک پالتو آدمی جیل سے مفرور تھے اور حویلی میں خطرہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ وہ پرانی دشمنی چکانے کے لیے چودھری صاحب کے گھرانے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ڈرائیور نے نیم غنودگی اور نیم بیداری کے عالم میں جو زمیندار شہاب کا نام سنا تو اس کے اوساں خطا ہو گئے۔ وہ ہم سے بھی پہلے جیپ میں آ بیٹھا اور فوراً انجن سٹارٹ کر دیا۔ سلیم نے مجھے اور فرحان کو پیچھے بٹھایا اور خود ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ سنبھال لی۔ جیپ طوفانی رفتار سے حویلی کے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھی۔ گیٹ پر موجود مسلح پہرہ دار بھی رہائشی حصے میں فائرنگ کی آوازیں سن چکے تھے۔ جیپ کو دیکھ کر وہ اس کے سامنے آ گئے۔ ڈرائیور کڑک کر بولا، تم یہاں کھڑے ہو، ادھر شہاب کے آدمیوں نے حملہ کر کے چودھری صاحب کو مار ڈالا ہے۔ دونوں پہرے دار رائفلیں سنبھالے رہائشی حصے کی طرف بھاگے۔ اس دوران سلیم اتر کر گیٹ کھول چکا تھا۔ جیپ گیٹ سے نکلی اور ہمیں لے کر آندھی کی طرح بڑی سڑک کی طرف بڑھنے لگی۔ بڑی سڑک پر پہنچنے سے پہلے ہی سلیم نے ڈرائیور سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ ویسے بھی اب وہ خوف اور غنودگی کے اثر سے نکل کر سوچ و بچار میں مصروف ہو گیا تھا۔ ہم اس کی نظروں میں عنقریب مشکوک ٹھہرنے والے تھے۔ سلیم نے اسے ایک جگہ جیپ روکنے کو کہا۔ اس نے جیپ روکی تو سلیم نے پستول سے پورے زور سے اس کے سر پر ضرب لگائی۔ وہ بے ہوش تو نہیں ہوا لیکن نڈھال ہو کر ایک طرف لڑھک گیا۔ سلیم اسے اٹھا کر درختوں میں لے گیا اور اس کی شلوار کے ہزار بند سے اس کی مشقیں کس کر واپس آ گیا۔ یہاں ہم نے اپنی حالت کا بھی جائزہ لیا۔ گولی میرے کندھے کا گوشت چیرتی ہوئی گزر گئی تھی۔ زخم سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ سلیم نے اپنا صافہ پھاڑ کر پٹی باندھی جس سے خون کا اخراج کم ہو گیا۔ میری قمیض جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ ڈرائیور کی ایک گرم چادر جو ڈیش بورڈ کے ایک خانے میں پڑی تھی دیہاتی عورتوں کے انداز میں جسم اور سر پر لپیٹ لی۔ ننھے فرحان کی حالت بھی قابل ترس تھی۔ غضبناک باپ کے ہاتھوں معصوم بیٹے کے کپڑے بھی سلامت نہیں رہے تھے۔ اس کی قمیض پر ایک آستین غائب ہو چکی تھی۔ گریبان دھجیوں کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ کھینچا تانی میں اس کی کہنی کا جوڑ اکھڑ گیا تھا۔ میں نے اسے بھی اپنی چادر میں چھپا لیا۔ ہوا میں بھی کافی خنکی تھی اور اوس سے ہمارے جسم بھیگ رہے تھے۔ ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ اس روز حویلی میں جیپ کے علاوہ اور کوئی گاڑی موجود نہیں تھی، ورنہ ہم اپنا تعاقب کرنے والوں کو جل دے کر اتنی دور نہ آ سکتے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کدھر کا رخ اختیار کیا جائے۔ اس پورے علاقے میں جاگیرداروں کا تسلط تھا اور یہاں محفوظ پناہ گاہ تلاش کرنا بے وقوفی تھی۔ بہتر یہی تھا کہ ہم کسی طرح یہاں سے نکل کر جھنگ پہنچ جائیں اور وہاں رکے بغیر فیصل آباد کا رخ کر لیں۔
جیپ میں اتنا پیٹرول موجود تھا کہ ہم جھنگ تک پہنچ سکتے تھے۔ جھنگ کے مسافات میں کسی ویران جگہ جیپ چھوڑ کر ہم بس پر سوار ہو سکتے تھے۔ حتمی فیصلہ کرنے کے بعد سلیم تیز رفتاری سے اونچے نیچے راستوں پر آگے بڑھنے لگا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اس سے آگے کیا ہوا جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔